بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ ناظرین، شرعی احکام پروگرام میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ پروگرام کا آغاز اس حدیث مبارکہ سے کیا جاتا ہے جسے خصائص کبریٰ میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نقل کی ہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کی اعجازی شان، جس میں بیان کی گئی۔ حضرت عائد بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جنگ حنین میں میری پیشانی پر ایک تیر آ لگا، جس کے سبب پیشانی سے خون رسنے لگا اور میرے سینے تک خون پہنچ چکا تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے پسینے کو پہنچا، چہرے سے لے کر سینے تک آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک پھیرا۔ اثر یہ ہوا، خون صاف ہو گیا، درد ختم ہو گیا، زخم کل عدم ہو گیا، زخم نام کی کوئی شے باقی نہ رہی، اور دست مبارک کی شان یہ رہی کہ چہرے سے لے کر سینے تک کا سارا حصہ حضرت عائد بن عمر کا مرتے دم تک چمکتا رہا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک سے نور نکل کر ان کے سینے اور چہرے میں منتقل ہو گیا، اور تا دم زیست ان کا چہرہ، سینے تک کا جسم کا یہ حصہ ہمیشہ چمکتا اور دمکتا رہا۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کی اعجازی شان ہے۔ ناظرین، پروگرام میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے مولانا مفتی محمد نذیر خان صاحب۔ میں آپ کا پروگرام میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پچھلے جمعہ سے، پچھلے پروگرام سے ہمارا گفتگو چل رہی ہے، نکاح کے مسائل پر سوالات کیے جا رہے ہیں۔ بہت سے کالرز کے بھی سوالات ہوئے اور پروگرام میں سوالات شامل کیے گئے، مفتی صاحب نے جوابات دیے۔ نکاح کے مسائل، تو آج کے اس پروگرام میں خصوصاً نکاح کا ایک اہم امر جسے کہا جائے، جسے مہر کہا جاتا ہے، اس سے متعلق آج خصوصی سوالات پروگرام میں شامل کیے جائیں گے۔ اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ تو سب سے پہلا سوال مفتی صاحب سے ہم کرتے ہیں کہ مہر سے متعلق اسلامی شرعی حکم کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اجمعین، اما بعد۔ دیکھیے، مہر کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا مہر لأقل من 10 دراہم، کہ مہر 10 درہم سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ تو کم از کم مقدار مہر کی جو مقرر کی گئی ہے، کہ جو شوہر کی ذمہ داری ہوتی ہے، شوہر پر جو لازم ہوتا ہے کہ 10 درہم کم از کم ہو۔ اس سے جہاں تک زیادتی کا تعلق ہے کہ زیادہ کتنا باندھا جا سکتا ہے، تو حکم یہ ہے کہ کوشش یہ کی جائے کہ جتنا ہو سکے کم مہر باندھا جائے۔ زیادہ مہر کو مقرر کر دینا اور اس کے اندر زیادتی کر دینا، لاکھوں روپے کا مہر باندھ دینا، اس کو ناپسند کیا گیا، کیونکہ گویا کہ یہ نکاح کے اندر دشواریاں پیدا کرنا ہے، نکاح کو مشکل بنانا ہے مہر کو زیادہ مہنگا کر کے۔ اور حکم یہ ہے کہ نکاح کو آسان کرو تاکہ زنا مشکل ہو جائے۔ تو کم از کم مہر کی مقدار 10 درہم ہونا چاہیے۔ اس سے زیادہ اگر کی بات ہے تو پھر ایسا ہو کہ انسان کے لیے مشکل نہ ہو، اس کے لیے زیادہ جو ہے مہنگائی کا معاملہ یا زیادہ جو ہے بار اور مشقت کی کیفیت نہ ہو، تو جتنی چاہے آدمی اپنے مالیت کے اعتبار سے، اپنی حیثیت کے اعتبار سے مہر کو مقرر کر سکتا ہے۔ کم از کم 10 درہم ہونا چاہیے۔ 10 درہم کے بارے میں جیسا کہ بیان کیا گیا کہ 10 درہم 21 گرام 264 ملی گرام چاندی ہوتی ہے، چاندی کے اعتبار سے، کیونکہ درہم چاندی کا ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے بیان کیا گیا 10 درہم کم از کم مہر ہونا چاہیے، یہ لازم ہوتا ہے۔ مفتی صاحب، ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ کیا نکاح منعقد ہوتے وقت یا جب بیٹھک ہوتی ہے بات، اور باضابطہ قاضی صاحب سے خانہ پوری وغیرہ جو بھی مجلس ہوتی ہے، اس مجلس میں اگر یہ طے کیا جائے کہ نکاح بغیر مہر کے کیا جائے گا، تو کیا ایسا نکاح واقع منعقد ہوتا ہے کہ؟ دیکھیے، جیسے ہی نکاح ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ قد علمنا ما فرضنا علیکم، فرمایا کہ ہم نے جان لیا ہے جو کچھ کہ ہم نے ان پر فرض کیا ہے ان کی بیویوں کے بارے میں، یعنی مہر کو ہم نے فرض کر دیا ہے۔ تو مہر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے، مقرر ہے، اور کتنا مقرر ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر بیان فرما دی کہ کم از کم 10 درہم ہونا چاہیے۔ تو لہٰذا بندہ اگرچہ کہ یہ کہے کہ میں بغیر مہر کے نکاح کرتا ہوں، اس صورت میں بھی مہر لازم ہوگا، مہر مقرر ہوگا۔ اب یہ کہ بغیر مہر کے اگر نکاح کی جائے تو کتنا مہر دینا پڑے گا، تو پھر علماء کرام نے بیان فرمایا کہ عورت کے، لڑکی کے خاندان میں اس کے جو حیثیت والی جو خواتین ہیں، ان کا جو مہر ہے اس کو مہر مثل کہتے ہیں۔ ان کے خاندان میں جو مہر چلتا آ رہا ہے اس کے حیثیت والی خواتین میں، لڑکیوں میں
وہ مہر مقرر ہوگا۔ بہرحال اگر مہر کی نفی بھی کی جائے، یہ بات کہی جائے کہ بغیر مہر کے میں شادی کرتا ہوں، تو پھر بھی مہر ادا کرنا پڑے گا، بغیر مہر کے نکاح منعقد نہیں ہوتا۔ مہر معجل یہ اس کی اب یہ کہ جیسا کہ بہت سی صورتیں ہیں اس کی مہر کی، جیسا کہ 2 صورتیں ہیں اس کی، کہ آدمی فوری ادا کرے مہر کی رقم کو، یا پھر بعد میں بھی ادا کر سکتا ہے۔ پہلے فوری ادا کر رہا ہے تو اس کو مہر معجل کہتے ہیں، عجلت سے یہ لفظ ہے، یعنی فوری ادا کر دینا، یا پھر بعد میں بھی ادا کر سکتا ہے، فوری ادا کرنا ضروری نہیں ہے، اس کو مہر معجل کہتے ہیں، کہ آدمی یہ کہے کہ میں بعد میں ادا کروں گا، لیکن ذمے میں تو لازم ہو جائے گا، چاہے اس کو ادا بعد میں کیا جائے یا فوری ادا کیا جائے، بہتر یہ ہے کہ فوری ادا کیا جائے۔ بہرحال ذمے میں تو شوہر کے واجب ہو جاتا ہے، مہر کی ادائیگی اس کے لیے لازم ہو جاتی ہے، بغیر مہر کے نکاح منعقد نہیں ہوتا۔ جب یہ مہر معجل قرض کا حکم رکھتا ہوگا، جب تک نہ دے گا وہ بیوی ہاں پر یقیناً قرض مہر معجل مطلب ہے کہ بعد میں دینے کی بات کہا تو وہ تو اس کے ذمہ لازم ہے، گویا کہ قرض ہے اس کے اوپر، کہ جب تک ادا نہیں کرے گا تو پھر ذمہ داری باقی رہے گی، وہ تو شوہر کے لیے ادا کرنا ضروری ہے اس کو۔ آئیے ناظرین، پروگرام میں ہم پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون کہاں سے۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی مجھے ایک سوال پوچھنا تھا کہ میرے گھر میں بہن اور بھائی کے رشتے ہیں، جب میرے کچھ قرآن کے سورے کا وظیفہ دے، اور بھائیوں کے لیے بے روزگار ہے۔ جی بہن، آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ بہت شکریہ بہن نے کال کیا۔ اور گھریلو مسائل ہیں کہ بہن میں، بھائی کے رشتوں میں اور بہنوئی کے رشتوں میں بڑی چپخلش چل رہی ہے، تو اس میں درستگی کے لیے کچھ اوراد وظائف وغیرہ انہوں نے دریافت کیے ہیں۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی دیکھیے، مسئلہ میرے بھائی کا ہے۔ جی میرے بھائی کی شادی ہو کے 8 سال ہوا، جی لیکن ہر تھوڑے دن کو ان کے بھائی کے پاس جا کے انہوں رہ جاتے، جی شوہر کو چھوڑ دیتے۔ شوہر بے انتہا چاہتے ان کو، جی لیکن پھر بھی وہ ان کے بھائی کے پاس ہی رہتے۔ شوہر کی اجازت کے بغیر؟ جی ہاں، اجازت کے بغیر نہیں، یہ شوہر ہونے ہی نہیں بولتے۔ جی اور جو ہے سو تولے بھائی ہے، 1 سال سے بھی وہی ہے لوگ۔ جی ہاں، تو نہ کیا ان کا نکاح باقی ہے، جی معلوم کرنا تھا۔ جی بہن، آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں جہنما چماٹا کی سے بات کر رہی ہوں، اور لڑکی کے بھائی کا نام خلیل ہے۔ جی جی وہ بہن، بس میرے وہ نام بیان کرنا ضروری نہیں ہے، بس مسئلہ دریافت کر لیا گا، انشاءاللہ تعالی جواب دیا جائے گا۔ جی وہ بہت شکریہ ہمیں کال کرنے کا۔ بہن نے ایک شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے سوتیلے بھائی کے گھر رہنے والی بیوی سے متعلق انہوں نے سوال کیا، انشاءاللہ جواب دیا جائے گا۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بھائی میں شالی بنڈے سے بات کر رہا ہوں۔ جی بھائی۔ جی میرا نام اعجاز ہے۔ جی بھائی نکاح کو آسان بنانے کا ہے، آج کل زمانے میں نکاح کو اتنا کٹھن اور دردناک بنا دیے ہیں۔ جی آج کل جو بڑے بڑے شادی خانے لے رہے ہیں، 2 لاکھ 2.5 لاکھ، کھانا اعلیٰ سے اعلیٰ پیمانے پہ کھانا رکھ رہے ہیں، جی کتے اس میں 10 غریب بچے ہوں گے، شادیاں ہو جاتے۔ جی بھائی جان، اس کے بارے میں ذرا تفصیلی بیان فرمائیے بھائی۔ انشاءاللہ تعالی صاحب، بہت شکریہ خاص صاحب۔ کر میں آپ سنیے، خاص کر آج کل مشائخین میں دیکھ لیجیے، آپ بڑے سے بڑے شادی خانے لے رہے ہیں، جی کم از کم 3 لاکھ روپے 4 لاکھ روپے کا شادی خانہ لے رہے ہیں۔ جی صاحب سمجھ اگر انسان ایسا کریں گا تو جاہل آدمی کیا کریں گا بولیے؟ جی صاحب، یہ آپ کی اپنی ایک شخصی رائے ہے، انشاءاللہ اس کا جواب مفتی صاحب دیں گے۔ بہت شکریہ ہمیں کال کرنے کا۔ بھائی نے سوال کیا، اور شادی میں اسراف سے متعلق یا پھر بڑے بڑے شادی خانوں میں شادی کرنا یہ جائز ہے، اعلیٰ قسم کا کھانا کھلانا، اس کو بھائی نے اپنی ہی مرضی سے یہ فیصلہ کر دیا کہ بالکل ہی کلیتاً جائز ہے کہ نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالی مفتی صاحب اس کا جواب ہمیں عنایت فرمائیں گے۔ بہت شکریہ بھائی ہمیں کال کرنے کا۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہیلو ہیلو، السلام علیکم۔ ناظرین، کچھ سوالات پروگرام میں شامل کیے گئے ہیں، اور آج نکاح سے متعلق ہی سوالات جاری ہیں۔ اس پروگرام میں ہم ایک کالر کو شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔
جی بہن کہاں مفتی سے؟ صاحب نے تو یہ پوچھنا تھا آپ سے جی کہ میں جو روزے میرے قضا ہو گئے تو اس کی نیت کیا کر کے رکھنا چاہیے؟ جی کوئی اور سوال بہن آپ کا؟ نہیں جی الحمدللہ شکریہ. جی بہت شکریہ میں کال کرنے کا. کیا سوال ہے؟ روزے ان کے قضا ہو گئے تھے، اس کی نیت کس طرح کرنی چاہیے، کن الفاظ کے ساتھ یا کس طرح اس کی نیت کی جائے گی؟ بہن نے سوال کیا. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. آئیے ناظرین ہم مفتی صاحب سے رجوع ہوتے ہیں. اور ایک اہم مسئلہ مفتی صاحب یہ کہ مہر مقرر ہو گیا، شوہر نے ادا نہ کیا، مہر معجل ہے کہ بعد میں چل کر ادا کرے، تو کیا بیوی کو یہ حق حاصل ہے کہ اپنی حین حیات اپنا مہر معاف کر سکتی ہے؟ ہاں بالکل، بیوی کو اختیار ہے کہ وہ جو اس کا مہر شوہر پر لازم ہے اپنی زندگی میں اس کو معاف کر سکتی ہے، لیکن کوئی اس کو مجبور نہیں کرنا چاہیے کہ تو معاف کر دے فلاں فلاں. اپنی مرضی سے اگر وہ معاف کر دے تو اس کو اختیار ہے معاف کرنے کا، چاہے وہ کتنی ہی مقدار ہو، کتنی مقدار، اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، اس کو اختیار ہے معاف کرنے کا، اس کا حق ہے. وہ بیوی کا حق ہے، اگر وہ معاف کرنا چاہتی ہے تو بالکل معاف کر سکتی ہے. بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے مفتی صاحب کہ مہر کی مقدار جو مقرر ہو جاتی ہے اس کے برخلاف اسے بعد میں سونا دلانے کی بات کر لی جاتی ہے. کیا اس پر بھی اگر بیوی راضی ہو جائے آپ مجھے سونا دلا دیجئے؟ وہی مطلب مثال کے طور پہ قیمت اگر مقرر کر دی گئی تھی کہ اتنے 1000 روپے جو ہے مہر میں دیے جائیں گے، لیکن بعد میں کچھ مکان دینے کی بات ہو گئی، کوئی جائیداد کی بات ہو گئی، اور بیوی اگر اس پہ راضی ہے اور اتنی مالیت اس کے اندر آ رہی ہے تو پھر بیوی کے رضامندی کے ساتھ اس طرح سے پھر بجائے پیسوں کے کوئی چیز اور دے دی جائے تو اس کی بالکل اجازت ہے. مفتی صاحب اکثر نکاح میں ایسا کہا جاتا ہے کہ بہت سے لوگ نکاح کی مہر کی مقدار مقرر ہو جاتی ہے لیکن دینے والے کو اتنا شعور نہیں، اس کو علم بھی نہیں ہے دینا ہے کبھی انشاءاللہ دیں گے. یہ رواج اکثر ایسا چلتا ہوا آ رہا ہے. بہت سے ایسے گھرانے ہیں جو دینی تعلیم سے بے بہرا ہیں. وہاں ہوتا یہ ہے کہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ ان کے جنازے پر اگرچہ کہ اس نے بہت سی میراث چھوڑ دی ہے، کہ شوہر مر گیا، اس کی جائیداد ہے، سب جو دکان ہے سب کچھ ہے اس کا، لیکن اس کے جنازے پر خاص طور پر بیوی کو بلا کر رشتہ دار خاندان کے لوگ، شوہر کے لوگ بلا کر کہتے ہیں کہ مہر معاف کر دو، آپ مہر معاف کر دو. تو وہ کہتی ایک طریقہ مروج ہے، ہاتھ لگا کر میں معاف کر دی. تو کیا یہ طریقہ درست ہے؟ نامناسب طریقہ ہے یہ. تو ایک تو میت گھر میں ہے، یقیناً عورت پھر رحم کرے گی اس وقت تو پھر معاف کرنے کی بات ہی کرے گی، کیونکہ پورا ماحول جو ہے ایک غم کا ماحول ہوتا ہے. تو لہٰذا ایسا مجبور کر کے معاف کرانا بالکل مناسب نہیں ہوتا. وہ تو شوہر کے مال میں سے حکم تو یہی ہے کہ جب وہ جو مال چھوڑ کر گیا ہے اس کو ورثہ میں تقسیم کرنے سے پہلے جو قرضے اس پر لازم ہیں، جو قرضے ادا کرنا ہے اس کو ادا کریں گے. اس میں بیوی کا مہر بھی شامل ہے. چھوڑے ہوئے مال میں سے بیوی کے مہر کو بھی ادا کرنا چاہیے. وہ اپنا حصہ اس پہ سے لے سکتی ہے. اور مجبور کر کے معاف کرانا، اور پھر کیونکہ غم کی ایک کیفیت ہوتی ہے، ایک ہمدردی کے پھر جذبات اس وقت ابھر کے آتے ہیں تو پھر بیوی تو معاف کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، تو مناسب رویہ نہیں ہے. پہلی تو بات یہ ہے کہ لڑکوں کو، شوہروں کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں ہی مہر کو ادا کر دیا کریں، بلکہ نکاح کے وقت ہی ادا کرنا یہ بہتر ہے. اگر ادا نہ کر سکے تو پھر اس طرح سے مجبور کرنا ہی بالکل مناسب نہیں. اور یہ بھی غلط رویہ ہے ہمارے پاس کہ بعض خواتین بھی یہ سمجھتے ہیں، لڑکی والے بھی، کہ شوہر اگر مہر ادا کر دیا تو ڈرتے ہیں کہ کیا بات ہے بھائی مہر ادا کر دے رہے، مطلب کہیں نعوذ باللہ کوئی طلاق کی ارادے تو نہیں ہے، کہیں چھوڑ دینے کے ارادے تو نہیں ہے. تو ایسا نہیں، بلکہ مستحب یہی ہے کہ فوری ادا کر دیا جائے. بہرحال ایسا مجبور نہیں کرنا چاہیے بیوی کو کہ معاف کر دے اس طرح سے. یعنی کہ بیوی اتنا حق رکھتی ہے اگر اسے جنازے پر بھی لا کر کہا جائے، اگر وہ یہ کہہ دے کہ نہیں میں معاف نہیں کروں گی، مجھے میری رقم دے دی جائے، ہمارے معاشرے میں تو قیامت برپا ہو جائے گی. اس کا حق ہے اس کے مال میں سے دینا چاہیے. اور ورثہ کی ذمہ داری ہے کہ قرضوں کو ادا کرے شوہر کے پہلے، یعنی مرنے والے کے، اس کی بیوی کا مہر ہے فلاں سے. کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شہید کا، جو شہید بھی ہو جائے کافروں سے لڑتے ہوئے، اس کا ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے سوائے قرض کے، کہ اس کا حساب باقی رہتا ہے. تو قرض کی بڑی اہمیت ہے، اس کو ادا کرنا بہت ضروری ہے. تو مہر کو بھی اس کے مرنے والے کے جو ہے جو مال چھوڑ کر گیا ہے، ترکہ جو ہے اس میں سے ادا کرنا چاہیے. آئیے ناظرین کچھ کالرز کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. لائن ڈراپ ہو گئی ہے. ناظرین خاص طور پر آپ اپنے ٹی ویوں کی آواز کم کرنا نہ بھولیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مہر مطلب شادی ہو کے بعد جب شادی کے ٹائم مہر نہیں دیتے، پھر بولتے کہ اگر ان کا انتقال ہو گیا ان کے بیٹے کو دیو بولتے ہیں، مہر تو کیا ایسا دینا جائز ہے؟ کس کے بیٹے کو؟ جی یعنی بیوی کے انتقال کے بعد بیٹے کو مہر دینے کو؟ بیوی نہیں، شوہر کے انتقال کے بعد بولتے کہ ان کے بیٹے کو دینا چاہیے، ان کے
کون دینا؟ یعنی کہ جو گھر کا بڑا بیٹا ہوتا ہے اس سے مطالبہ کیا جاتا ہے، باپ کا قرضہ ہے آپ پھیڑیے، اس طرح سے کہا جاتا ہے۔ جی بہن کوئی اور سوال آپ کا؟ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ خلوت سے۔ جی بہت شکریہ ہمیں کال کرنے کا۔ بہن نے خلوت سے کال کیا اور مہر سے متعلق ایک مسئلہ دریافت کیا ہے، انشاءاللہ المستعان جواب دیا جائے گا۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی میرے بھائیوں کے لیے جاب نہیں لگ رہی ان لوگوں کی، جی اچھے کوالیفائڈ ہیں مگر ان لوگوں کو جاب نہیں لگ رہی، اس کے لیے کچھ قرآن میں کیا کون سا سورہ پڑھنا چاہیے؟ جی بہن، میں بڑے روزگار سے بات کر رہی جی بہت شکریہ ہمیں کال کرنے کا۔ روزگار سے متعلق اوراد اور وظائف بہن نے دریافت کیے ہیں، پروگرام میں اسے بھی شامل کر لیا گیا ہے۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی۔ جی صاحب کون کہاں سے؟ سلمان میرا، میں حاجی صلاح الدین بول رہا تھا۔ مولانا رمضان نے بہت اچھا سمجھایا آپ لوگوں کو، اللہ تعالیٰ پروگرام شروع کر کے بہت دل خوش ہوئی ہے بھائی۔ الحمدللہ۔ میرا پہلا سوال یہ تھا کہ جو نکاح میں صاحب لوگ ایسے جوڑے کی رقم مانگ رہے ہیں اور کھانا جو بول رہے ہیں بچے والوں کو بہت تنگ کر دے رہے ہیں صاحب، یہاں تک کہ مجبور ہے کہ دوسرے غیر لوگوں سے کر دے رہے شادی، اس کے بارے میں سمجھائیے وجہ نہ، اور شادی میں ناچ گانا بہت رکھ رہے ہیں صاحب۔ جی اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا اچھا رکھو بھائی۔ جی صاحب اللہ حافظ۔ بہت شکریہ بھائی ہمیں کال کرنے کا۔ آپ کا بھی سوال پروگرام میں شامل کر لیا گیا ہے، انشاءاللہ المستعان اس کا بھی جواب دیا جائے گا۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی صاحب۔ جی یہ ٹاپک تو بہت بہترین ہے، نکاح کے احکام۔ جی بھائی۔ صاحب اب تک یہ سننے میں آیا ہے کہ مہر ادا کر دینا، جی لیکن مہر تو اہم ہے، آج سماج میں جوڑے کی رقم پہلے ادا کر دی جائے، جی اس کو یہ نہیں بول رہے کہ شادی کے 1 سال کے بعد دے دیں گے، معجل میں کر دو۔ جی علماء اکرام، آپ حضرات، MQTV کو اللہ سلامت رکھے، بہترین پروگرامس آ رہے ہیں۔ بولنے کا یہ مطلب تھا کہ سب سے پہلے جوڑے کی رقم کے تعلق سے، جی بھائی۔ اور مہر اتنا ہوتا ہے کہ شادی خانے کے کرائے سے کم، جی ولیمہ بڑی صحیح۔ دھوم سے ہو رہا، بالکل بھائی، لیکن صحیح ہے۔ مہر معجل رہا۔ یہ آپ حضرات پہلے چیز شادی خانے پہ، دوسرے کھانے پہ کنٹرول کریں۔ ہم تمام احباب مہر معجل سے کوئی شادی نہیں کر سکتا۔ انشاءاللہ تعالیٰ بھائی جان ہم کے ان سارے جذبات کو پروگرام میں سوالات کی شکل میں پیش کیے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ مفتی صاحب قبلہ ان کے جوابات دیں گے۔ بہت شکریہ بھائی ہمیں کال کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دینی جذبات کو مزید دوبالا فرمائے، اور یہ ملت کا درد اور تڑپ جو ہمارے سینوں میں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کارگر بنائے اور ملت تک اس کی منفیت کو رب کریم ہمیں پہنچانے کی ہم کو توفیق مرحمت فرمائے۔ ناظرین کرام، پروگرام میں آپ حضرات مسلسل سوالات کرتے رہیں یا کسی طرح کی نصیحتیں کرنا، یہ جو اپنے ایک درد ہوتا ہے دل میں جو اس طرح سے ان الفاظ کے ساتھ نکلا کرتا ہے، لیکن خصوصی ہماری گزارش ہے، پروگرام کا وقت محدود ہے، آپ حضرات سوالات شامل کریں۔ انشاءاللہ جوڑے کی رقم، ناچ گانا باجے، یہ سارے سوالات ہم پروگرام میں انشاءاللہ تعالیٰ ضرور شامل کریں گے۔ السلام علیکم۔ ہاں ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ ہمیں سے ایک سوال پوچھنا تھا، جو لڑکا لڑکی ہوتے ہیں وہ باہر کی شادی جو کرتے ہیں، جی جو لڑکی کے ماں باپ پوچھتے نہیں ان لوگوں کو، لڑکے کے ماں باپ پوچھتے تھے، تو لڑکی کے ماں باپ کو کچھ مطلب معاف نہیں کر رہے بچی کو، وہ بچی کو کچھ گناہ ہو سکتا ہے کیا؟ جی یہ پوچھنا تھا۔ جی اور ایک سوال یہ تھا، دوسرے سوال یہی تھا کہ یہ شوہر بول دیا کہ ماں باپ کا نہیں جانا، اگر گئے تو میں تمہارے کو طلاق دے دیا، ٹھیک۔ تو اگر لڑکی چھپ کے چلے گی نہیں تو کیا طلاق ہو جاتا؟ یہ سب شوہر کے الفاظ کیا تھے آپ پھر فرمائیں؟ شوہر کے الفاظ اگر آپ جائیں گی تو میں دے دوں گا، یا جاؤ گی تو میں دے دوں گا، ایسی بات جی ہے۔ طلاق اگر دے دوں گا، میں لے کے جاتا، جی جی میں لے کے جاتا نہیں ہوتا طلاق، اگر تم اپنے سے چلے گئے تو طلاق ہو جاتا، بلکہ بولے۔ اچھا یہ دو الفاظ ذرا آپ۔ جی بہن بہت شکریہ ہمیں کال کرنے کا، جزاکم اللہ خیر۔ مفتی صاحب ایک اہم مسئلہ مہر سے متعلق یہ ہے کہ جب مہر کی مقدار لکھائی جاتی ہے تو مفتی صاحب کے پاس اسے تو اس میں دینار سرخ کا تذکرہ اکثر نکاح میں دینار سرخ کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ یہ دینار سرخ کیا ہے؟ دینار سرخ مطلب یہ سونا مراد ہوتا ہے اس کے اندر، اور اس کی مقدار جو بیان کی گئی کہ 11 گرام 664 ملی گرام سونا، یعنی جو 1 تولہ جس کو کہا جاتا تھا، آج کل تو تولہ جو ہے 10 گرام کا ہو گیا ہے،
لیکن دینار سرخ سے مراد 11 گرام 666 ملی گرام اتنا سونا اس کی مقدار مراد ہوتی ہے، وہ اس کا مطلب وہ ہے۔ ایک لڑکا اور لڑکی، اس میں کفاءت برابری جسے کہا جاتا ہے، اس کا اعتبار کیا جاتا ہے، تو کن چیزوں میں لڑکا اور لڑکی کے خاندان اس کے گھرانے کی برابری دیکھی جاتی ہے؟ دیکھیے، کیونکہ نکاح ایک ایسا رشتہ ہے کہ کوئی موقتی چیز نہیں ہے کہ 1-2 دن کا معاملہ ہو یا 1-2 سال کا معاملہ ہو، تو پھر زندگی گزارنے کا معاملہ ہے، اور شریک حیات کا معاملہ ہے کہ ساری زندگی پھر بسر کرنا ہے، پھر سارے امور کو انجام دینا ہے۔ تو حکم یہی ہے کہ ایسا عمل کیا جائے، ان چیزوں کو ترجیح دی جائے، ان چیزوں کا لحاظ رکھا جائے نکاح کے معاملے میں کہ جس کی وجہ سے پھر کوئی نا اتفاقی یا جدائی یا پھر اختلاف کی صورت پیدا نہ ہو سکے۔ اسی لیے شریعت نے حکم دیا ہے کہ جب نکاح کیا جائے تو برابر والوں سے نکاح کیا جائے، برابری کا اعتبار کیا جائے، کیونکہ برابری نہیں ہوگی تو پھر نا اتفاقیاں ہوں گے، اختلافات ہوں گے، جھگڑے ہوں گے، تو پھر بلا وجہ کے پھر جدائی وغیرہ کے معاملات پیش آئیں گے۔ اسی لیے شریعت حکم دیتی ہے کہ برابر والوں سے نکاح کیا جائے۔ اب برابری کس کو کہتے ہیں، کس چیز میں کفاءت کو دیکھنا چاہیے، برابری کس چیز میں دیکھنا چاہیے؟ تو جیسا کہ علماء کرام نے بیان فرمایا کہ کفاءت جن چیزوں میں ملحوظ رکھی گئی ہے شریعت کی طرف سے، جس کو لازم قرار دیا گیا ہے کہ ان چیزوں میں رکھا جائے، اور یہاں تک حکم ہے کہ اگر کوئی لڑکا جو ہے، اگر ایسا لڑکا ہے کہ جو برابر والا نہیں ہے لڑکی کے، اس سے نکاح کیا گیا تو پھر سرپرست کو اختیار ہوتا ہے کہ پھر ان کے نکاح کو پھر برخاست کر سکتا ہے، یعنی اولیاء جس کو کہا کرتے ہیں، قریبی جو رشتہ دار ہوتے ہیں، ان کو حق ملتا ہے غیر کفو میں اگر نکاح کیا جائے۔ اب کفاءت برابری کن چیزوں میں دیکھنا چاہیے؟ پہلی چیز تو ہے کہ اسلام ضروری ہے کہ اس کے اندر برابری ہو، یعنی اگر جیسا کہ علماء نے بیان فرمایا کہ اگر کوئی نو مسلم ہے اور ایک وہ ہے کہ جو زمانے دراز سے مسلمان ہیں، تو دونوں میں کفاءت نہیں ہو سکتی، بیان کیا گیا۔ اب یہ کہ اگر اولیاء راضی ہو تو پھر جدائی کا مسئلہ بھی نہیں ہوتا، نکاح تو ہو جائے گا، لیکن اولیاء کو حق ہوتا ہے کہ اگر ان کو اعتراض ہے، وہ پسند نہیں کر رہے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں نکاح کو فسخ کرا سکتے ہیں۔ اسی طرح پھر نسب کا معاملہ ہے کہ نسب برابر ہونا چاہیے، اور پھر علماء نے بیان فرمایا کہ خاص طور پہ نسب جو ہے، عرب کا جو نسب ہے اس کا اعتبار ہے، عجم کے اندر پھر نسب وغیرہ کے اعتبارات نہیں ہوتے، گھرانوں کے اعتبارات نہیں ہوتے، قریش جیسا کہ خاندان ہے، دیگر خاندان ہیں، تو پھر ہم نسب ہونا اس کا بھی لحاظ کیا جائے۔ اسی طرح پھر حرفت ہے کہ پیشہ جو ہے، پیشے میں بھی اعتبار کیا جائے، ایسا نہیں کہ ان کا اعلیٰ درجے کا پیشہ ہے، لڑکی کے والدین کا کچھ اور پیشہ ہے اور لڑکا جو ہے انتہائی گھٹیا پیشہ رکھنے والا ہے، اور جیسا کہ بیان کیا گیا کہ یہ عطر فروش ہے، اور وہ ہے کہ جو ہے انتہائی کچھ صفائی کے کام کرنے والے سے تعلق رکھنے والا ہے، صفائی کا کام کرتا ہے، تو پھر یہ مناسبت نہیں ہوتی، پھر اختلاف اس کے اندر پیدا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تو پھر حرفت میں بھی، پیشے کے اندر بھی برابری کا لحاظ کیا جائے۔ اسی طرح پھر حریت ہے، دونوں کے دونوں آزاد ہونا چاہیے، اور اسی طرح دیانت ہے کہ اگر بچی ہے اور اس کے والد دونوں پرہیزگار ہیں تو پھر کسی فاسق سے، گنہگار سے نکاح نہ کیا جائے، نکاح کریں گے تو نکاح منعقد ہو جائے گا، لیکن ایسی صورت میں پھر اولیاء کو، یعنی جو والد ہیں، اس کو اختیار ہوتا ہے کہ نکاح کو پھر ایسے برخاست بھی کر سکتے ہیں اگر ان کی اجازت کے بغیر، ان کی رضامندی کے بغیر اگر ایسا نکاح ہوا تھا۔ تو اسی طرح پھر مالیت ہے کہ مال و دولت کے اعتبار سے برابری دیکھی جائے، لیکن مال و دولت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر جو ہے بچی کروڑ پتی ہے تو لڑکا بھی کروڑ پتی ہونا چاہیے، اتنا نہیں ہے۔ بنیادی طور پہ جو مالیت کا اعتبار کیا گیا کہ اگر لڑکی اگرچہ کہ زیادہ مالدار ہو، لیکن لڑکے کا اتنا مالدار ہونا کافی ہے کہ وہ اس کے گزر بسر کے اخراجات کو سنبھال سکے، نان نفقہ کی تکمیل کر سکے، اور 1 مہینے کی گزارے کی ذمہ داری وہ ادا کر سکے، یا تو اتنا اس کے پاس مال موجود ہے، یا روزانہ اس کی آمدنی ہے کہ جس کے سبب آسانی سے وہ 1 مہینے کی ذمہ داری ادا کرنے کی گویا کہ حیثیت رکھتا ہے، اتنی قدرت رکھتا ہے، تو پھر وہ مال میں پھر برابری ہوگی۔ ایسا نہیں کہ اگر لڑکی کروڑ پتی ہے، لکھ پتی ہے، تو پھر لڑکا بھی ایسا ہونا چاہیے، اتنا زیادہ نہیں۔ بنیادی جو چیز ہے 1 مہینے کی ذمہ داری کی تکمیل، اخراجات کی تکمیل کی اس کے اندر صلاحیت ہے، اتنا تو ہونا چاہیے۔ بالکل غریب ہے کہ اس کے اندر گویا کہ گزارا ہی نہیں ہے، کوئی اس کی نوکری نہیں ہے، کوئی اس کی جو ہے ذرائع آمدنی نہیں ہے کہ 1 مہینہ بھی گویا کہ اخراجات کی تکمیل نہیں کر سکتا، تو پھر ایسے لڑکے سے کسی مالدار لڑکی کا نکاح کرنا پھر اس سے منع کیا گیا کہ کفاءت نہیں ہوتی، پھر اختلافات ہوتے ہیں، پھر جدائی کی کیفیت ہوتی ہے۔ تو یہ چیزوں میں برابری کا لحاظ کیا جائے، شریعت کی طرف سے ان چیزوں کا لحاظ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مفتی صاحب، آج کل نکاح کے انتخاب میں خصوصاً لڑکی والوں کی جانب سے، لڑکے والوں کی جانب سب سے پہلے تصویر دیکھی جاتی ہے، دیکھا جاتا ہے رنگ روپ کیسا ہے، نقش و نگار کیسا ہے، تو نکاح کے انتخاب میں حسن کا اعتبار کرنا کیسا ہے؟
پہلی بات تو یہ ہے کہ انتخاب کرنا کیسے چاہیے کہ براہ راست لڑکا لڑکی سے رابطہ پیدا کرے، کیا اس کی صورت و انتخاب کا طریقہ کیا ہو. تو ہمارے پاس تو الحمدللہ اچھا طریقہ ہے کہ سرپرستوں کو بھیجتے ہیں، گھر کے بڑوں کو بھیجا جاتا ہے، جا کر پھر وہ انتخاب کرتے ہیں. اچھا طریقہ ہے راز جو ہے لڑکا لڑکی کا رابطہ کرنا، پیدا کرنا. اس کے اندر فتنوں کے اندیشے ہوتے ہیں، لیکن بہت ہی تکلیف دہ جو صورت ہوتی ہے اس کے اندر کے جو نامناسب بعض رویے جو ہے بس خواتین جو اختیار کرتے ہیں کہ بھئی اللہ کی پیدا کردہ مخلوق ہے، اب اللہ کے فیصلے ہیں، اللہ کی مرضی ہے کہ جس کو جیسا چاہے بنایا اس نے بنایا ہے. اب ہر ایک پر پھر نام رکھنا، تانے دینا، سامنے ہی تانے کسنا کہ یہ ایسا ہے، ناک ایسی ہے، کان ایسے ہیں، سمجھے، رنگ ایسا نہیں ہے، ہیٹ ایسی ہے. اگر آپ کو پسند نہیں آیا تو بول سکتے ہیں کہ ہم راضی نہیں ہیں. عیب لگانا اور تانا دینا اور دلوں کو ٹھیس پہنچانا یہ بہت ہی تکلیف دہ معاملہ ہوتا ہے. بچیوں پر جب گزرتی ہے کیفیت تو یقیناً وہی اس کی تکلیف کا اندازہ کر سکتے ہیں. اور پھر سوچنا چاہیے کہ اگر آپ کی بچیوں کے ساتھ ایسا معاملہ اگر ہوتا تو پھر آپ کو کتنی تکلیف ہوتی. تو بجائے اس کے دوسروں کو بس مذاق دل لگی بنائے ہوئے ہیں کہ نہیں ایسی ہے، وہ ایسا ہے، یہ ہے، بال ایسے ہیں، فلاں ایسے ہے، ایسا عیب بیان کرنا کوئی ضروری نہیں. بلکہ آپ کو راضی نہیں ہیں تو بول سکتے ہیں کہ ہم راضی نہیں ہیں. کچھ اس طرح سے ایک سلیقے کے ساتھ، ایک طریقے کے ساتھ بیان کیا جائے. تانے دینا، نام رکھنا یہ بالکل نامناسب طریقہ ہوتا ہے. اب جہاں تک سوال کیا گیا کہ حسن کا کیا اعتبار کیا جا سکتا ہے انتخاب میں کہ رنگ اچھا ہو، جیسا کہ آج کل ہر کوئی پیچھے پڑے ہوئے فیئر کلر ہونا. اب لڑکا کیسا ہے اس کو دیکھا ہی نہیں جاتا، اس کی کیا حیثیت ہے، اس کا کیا رنگ و روپ ہے. ہر کوئی چاہتا ہے کہ فیئر کلر ہو. بھئی لڑکے کو بھی دیکھنا چاہیے، اس کے اعتبار سے پھر لڑکی کے لیے شرائط مقرر کیے جائیں. نہیں، لڑکا کچھ بھی ہونے، کیسا بھی ہونے دیجئے، انتہائی نامناسب ہونے دیجئے حسن و جمال کے اعتبار سے، لیکن لڑکی خوبصورتی ہونا، اگرچہ کہ اس کی عمر گزر رہی ہے، لڑکے کی بڑھ رہی ہے، اعتبار ہی نہیں کرتے. بہت ہی نامناسب بات ہے. برابری کا اعتبار کیا جائے، معاملات کی تکمیل کی جائے. حسن کا انتخاب جہاں تک ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث شریف میں فرمایا کہ عورت سے نکاح جو ہے 4 چیزوں کی وجہ سے کیا جاتا ہے. ایک تو اس کے جمال کی وجہ سے، خوبصورتی کی وجہ سے، اور ایک اس سے خاندانی شرافت اور بزرگی کی وجہ سے، حسب کی وجہ سے، اور فرمایا کہ تیسرے پھر اس کے مال کی وجہ سے کہ مال کو دیکھ کر لوگ کرتے ہیں کہ بھئی مال ملے گا، مالدار لوگ ہیں، فلاں ہیں. اور چوتھی چیز فرمایا کہ دین کی وجہ سے بھی نکاح کیا جاتا ہے. یہ 4 چیزوں کو اکثر لوگ کرتے ہیں. بعض لوگ جو ہے جمال کو دیکھتے ہیں، بعض لوگ خاندانی شرافت کو دیکھتے ہیں، بعض لوگ مال و دولت کو دیکھتے ہیں، اور بعض لوگ دینداری کو دیکھتے ہیں. اور سرکار نے فرمایا کہ فظفر بذات الدین تربت یداک، فرمایا کہ تم دیندار کو اختیار کرو، دیندان کو ترجیح دیا کرو. اور فرمایا کہ تم دیتے نہیں یا تمہارے ہاتھ خاک آلود ہو جائیں. یعنی سرکار نے پھر ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ اس پر عمل نہیں کیا جاتا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس ایسے شخص کا نکاح پیغام پہنچے، ایسے شخص کا کہ جس کے اخلاق سے اور جس کے دین سے تم راضی ہیں، تو اس کا نکاح کر دو. ورنہ پھر تم ایسے لوگوں کے نکاح کو رد کرو گے، دیندار لوگوں کے، اچھے اخلاق والوں کے مال و دولت ہی کو دیکھو گے، حسن و جمال ہی کو دیکھو گے، تو پھر دنیا میں جو ہے لمبا چوڑا فساد پھیل جائے گا. تو لہٰذا ترجیح تو دیندار کو دینا چاہیے، اخلاق والوں کو. اور دیندار کا مطلب خالی علم کے لحاظ سے نہیں بلکہ کردار بھی ہو، عادات اطوار کو بھی دیکھے جائیں، اخلاق کو بھی دیکھے جائیں. علم الگ چیز ہوتی ہے، عمل الگ چیز ہوتی ہے، عادات اور اطوار الگ چیزیں ہوتے ہیں. جہاں تک خوبصورتی کا لحاظ ہے تو بالکل اس کا بھی اعتبار کیا جا سکتا ہے. سرکار نے منع نہیں کیا کہ خوبصورتی کو مت دیکھو، مال و دولت کا بالکل اعتبار مت کرو. فرمایا کہ ترجیح اس کو دو کہ دینداری کو دیکھو. ہاں اس کے ساتھ حسن بھی ہے تو یقیناً اس کا بھی لحاظ کیا جائے تاکہ زندگی پھر خوشگوار انداز میں گزر سکے، کوئی نا اتفاقیاں پیدا نہ ہو سکے. آئیے ناظرین، کچھ کالر ہمارے ساتھ ہیں، ان کو پروگرام میں ہم شامل کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں. اور خصوصاً ناظرین سے پھر ایک مرتبہ گزارش کی جاتی ہے کالر سے کہ میں کال کرنے سے پہلے اپنے ٹی وی کی آواز کم کر لیا کریں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن، کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ کیا میرا یہ سوال تھا کہ شرعی مسائل میں کہ لوگ 4 بیوی کرنا جائز ہے بولتے ہیں. ہیلو، آپ اپنا سوال پھر دہرائیں. لوگ اپنے اسلام میں 4 بیوی کرنا جائز ہے بول کے جی اپنے پہلی بیوی کو چھوڑ دے رہے. اس متعلق آپ سوال جواب سکتے ہیں. اسلام میں سوال سمجھ 4 شادیوں کی اجازت ہے. جی نہیں، اپنے اسلام یہ قول حاصل ہے بول کے لوگ اپنے پہلی بیوی کے لیے پہلی بیوی کو خلا دے کے دوسری بیوی کے ساتھ پھر نکاح کرنا کر رہے ہیں. جی جی بہت شکریہ بہن ہمیں کال کرنے کا. بہن نے کال کیا اور اسلام میں 4 شادیوں سے متعلق مسئلہ دریافت کیا ہے. انشاءاللہ تعالی
اس کا جواب دیا جائے گا. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی صاحب, کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ میں یعقوب سے بات کر رہا ہوں. میرا نام سلیم ہے صاحب. جی سلیم صاحب. بولنا یہ تھا کہ بولتے کہ 3 چیزیں بھی, یعنی بچی سے اگر شادی کرنا ہے تو 3 چیزیں دیکھنا ضروری ہے کہ اپنی خوبصورتی میں تھوڑا زیادہ ہو, علم میں اپنے سے کم ہو, اور جو ہے نا عفت میں اپنے سے زیادہ ہو. تو یہ کہاں تک سے یہی اپنے یعنی آج کل جو ہے نا جو بھی اپنی پسند سے جو کرتے ہیں وہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ جی, کوئی اور سوال بھائی آپ کا؟ بہت شکریہ بھائی ہمیں کال کرنے کا. علم, خوبصورتی اور عفت کا تذکرہ کیا ہے بھائی نے, اس کو معیار بنا کر انتخاب کیا جائے. انشاءاللہ تعالی پروگرام میں آپ کا سوال شامل کر لیا گیا ہے. انشاءاللہ المستعان سارے سوالات کی یکساں جوابات دیے جائیں گے. ایک اور کالر کو ہم پروگرام میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میرا نام ممتاز ہے, میں بہادر پورے سے بات کر رہی ہوں. جی بہن, پروگرام میں آپ کا خیر میرے مقدم. بڑے بھائی ہے انور, ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, جی ان کو پیرالائز ہو گیا, ان بہت تکلیف میں ہیں, ان کے لیے دعا کریے, اور ان کے بارے میں کچھ دعا کے لیے, ان کے صحت کے لیے کچھ بولیے. جی انشاءاللہ تعالی بہن, بہت شکریہ. ہمیں اللہ آپ کے بھائی کو صحت کاملہ عطا فرمائے. انشاءاللہ تعالی بیان کیا جائے گا کہ اگر کچھ پڑھنے کے لیے انہیں دیا جائے صحت یابی کے لیے, انشاءاللہ مفتی صاحب بیان کریں گے. پروگرام میں آئیے ناظرین, ہم آخری کالر کو شامل کرتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں. یہ لائن ڈراپ ہو گئی ہے. ایک آخری کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. دیکھیے بھائی, میرا سوال یہ ہے کہ میری شادی ہوئے 14 سال ہو گئے, لیکن ابھی میرے ہسبینڈ NRI ہے, باہر رہتے ہیں. کہتے ہیں کہ کبھی وہ یہاں پر آئے تھے تو کہتے ہیں کہ ابھی میرا مطلب ہے کہ میں تم کو یہ نہیں کہا کہ میں تم کو چھوڑنا چاہتا ہوں, لیکن ان کے اندر سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ مجھ سے الگ ہونا چاہتے ہیں. کبھی یہاں سے چلے گئے, ابھی باہر ہے گئے تو مجھ سے فون نہیں کرتے, بات نہیں, سیدھے میں بات نہیں کرتے, کچھ نہیں. کیا کوئی دعا ہے تو ایک بولیے, کیونکہ میں بہت پریشان ہوں. جی بہن, انشاءاللہ تعالی جواب دیا جائے گا. آپ کا سوال پروگرام میں شامل کر لیا گیا ہے. بہت شکریہ ہمیں کال کرنے کا. ناظرین, کس قدر دل آزاری کی بات ہوتی ہے کہ انسان اگر کسی جانور کو بھی پالے, اس سے اعراض کر لے, منہ موڑ لے, تو اس جانور کو تک تکلیف پہنچتی ہے. تو لوگ جسے اپنی شریک حیات بنا کر اپنے نکاح میں لا لیتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ رویہ اختیار کرتے ہیں اور اپنی مردانگی اسے سمجھتے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں بڑی سخت پوچھ ہوتی ہے. جو اپنی مردانگی عورتوں پر مسلط کرتے ہوئے اس سے منہ موڑ کر کال نہیں کرنا, اخراجات نہ دینا, اور بعض لوگ تو اس قدر اپنے اختیار کا غلط استعمال کرتے ہیں, مس یوز کرتے ہوئے کہ طلاق کا اختیار اسے دے دیا گیا ہے, وہ سال ہا سال تک بچیوں کو چھوڑ رہے ہیں, نہ تے کو چھوڑوں گا نہ تو دوسری شادی کرنا, خود تو دوسری شادی کر کے عیش و عشرت کی زندگی گزارتے ہیں. لیکن ان خواتین پر جو ظلم کیا جا رہا ہے, اس سے واللہ مردوں کو للہ پرہیز کرنا چاہیے اور اللہ سے خوف کرنا چاہیے, اللہ سے ڈرنا چاہیے. ہمارے ہاتھ میں بس اتنا سا اختیار دیا گیا تو اس ظلم کی انتہا کر دی گئی. اللہ کے ہاتھ میں کیا کچھ اختیارات نہیں ہیں, وہ ہمارے ساتھ کیا کچھ نہیں کر سکتے ہیں. اس پر مرد حضرات کو خصوصاً غور کرنا چاہیے. میں پروگرام مفتی صاحب قبلہ سے گزارش کرتا ہوں کہ پروگرام میں جن سوالات کو شامل کیا گیا ہے ان کے جوابات عنایت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلا سوال خاتون نے کیا کہ گھر میں جو ہے رشتوں میں اختلافات ہو رہے ہیں بہن اور بہن بھائی کے درمیان. اس طرح سے تو کوئی دعا وغیرہ کی انہوں نے گزارش کی ہے کہ تاکہ گھر کے اندر عافیت ہو سکے اور پھر ایک امن کا ماحول پیدا ہو سکے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک ودود بھی نام ہے. ودود کا مطلب ہے کہ بہت محبت کرنے والا. تو اس لفظ کا ورد کیجئے, خاص طور پہ آپ کی جو بہن ہیں کہ ان کے شوہر سے جو نا اتفاقی ہو رہی ہے, ان کو کہیے کہ ہر نماز کے بعد ایک تعداد مقرر کر لیں, چاہے 100 مرتبہ ہو یا پھر 50 مرتبہ ہو, جو بھی تعداد مقرر کر لی جائے اس کی پابندی بھی ہونی چاہیے. تو ہر نماز کے بعد یا ودود کا ورد کرتے رہیں, چلتے پھرتے بھی کر سکتے ہیں, تو اس کا ورد کریں تو انشاءاللہ تعالی نا اتفاقیاں دور ہو جائیں گی. اور ایک سوال کیا گیا تھا کہ بیوی جو ہے بھائی کے پاس جا کر رہ جاتی ہے شوہر کی اجازت کے بغیر, اور 1 سال ہو گیا ہے جا کر, تو کیا نکاح باقی رہے گا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ معاشرے کی یہ کیفیت ہے کہ کسی کو بھی زیادہ ذمہ دار ٹھہرانا بہت مشکل محسوس ہو رہا ہے. جہاں شوہروں کے بہت سے قصور ہیں کہ بیویوں کے حقوق کو ادا نہیں کرتے, ان پر ظلم کر رہے ہیں, زیادتی کر رہے ہیں,
وہیں پر بہت سی خواتین کا بھی معاملہ یہ ہے کہ اپنے شوہروں کی خدمت نہیں کرتے، ان کی خوشی کا لحاظ نہیں کرتے، ان کو آرام پہنچانے کا خیال نہیں کرتے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں مردوں کو حکم دیا ہے کہ بیویوں کا خیال کرے، سرکار نے فرمایا کہ تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ نرمی اختیار کرتا ہے۔ تو سرکار نے مردوں کو تاکید کی کہ بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، درگزر کریں۔ فرمایا کہ بیویوں کا عورتوں کا تو یہ حال ہوتا ہے کہ اگر ساری زندگی بھی تم ان کے ساتھ خیر کا معاملہ کرو، اچھائی کا سلوک کرو، اگر کبھی ایک مرتبہ بھی اگر تمہاری طرف سے ان کو کچھ تکلیف پہنچے تو پھر وہ ساری بھلائیوں کو پھر نظر انداز کر دیتی ہیں، بھول جاتی ہیں، پھر وہ تکلیف کو لے کر بیٹھتی ہیں اور کہتی ہیں کہ بھئی جب سے تمہارے پاس آئی ہوں کبھی مجھ کو بھلائی ملی ہی نہیں، یعنی گویا کہ ان کی فطرت میں ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ مردوں کو یہ چیزوں کو پھر لے کر جھگڑنا کہ ایسا کیسا بولے، ایسا جملہ کیسا بولے، فرمایا کہ ان کی فطرت میں ہوتا ہے، اس طرح سے ناشکراپن کر ان کی طرف سے ہوتا رہتا ہے۔ تو مردوں کو حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ درگزر کیا جائے، معاف کرنے کو اختیار کیا جائے۔ وہیں پر عورتوں کو بھی تاکید کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شوہر کو راضی رکھا جائے، اس کی ناراضگی نہ رکھی جائے۔ فرمایا کہ جس کا شوہر اس سے ناراض ہوتا ہے تو پھر اللہ کے فرشتے ایسی عورت پر پھر لعنت کیا کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور فرمایا کہ اگر عورت اس حالت میں رات گزارتی ہے کہ اس کا شوہر اس سے ناراض ہے تو ساری رات پھر اللہ کے فرشتے اس عورت کے لیے لعنت کیا کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ بلا اجازت چلے جانا، اس طرح سے شوہروں کو تکلیف دینا، پریشان کرنا، ٹینشن پہنچانا، کہ ہوتا یہ ہے کہ گھر میں سکون نہیں ہوتا مرد کو تو پھر سارے معاملات میں ڈسٹرب ہوتا ہے، نہ پھر وہ کاروبار صحیح کر سکتا ہے، نہ پھر اپنے دیگر معاملات کو انجام دے سکتا ہے، بلکہ عبادت بھی کرنے بیٹھے، نماز کا بھی معاملہ ہو تو پھر سارے ٹینشنوں کی وجہ سے وہ کیفیت محسوس نہیں ہوتی۔ تو شوہروں کو بھی چاہیے کہ بیویوں کے حقوق کا لحاظ کرے، عورتوں کو بھی چاہیے کہ اپنے شوہروں کو گویا کہ آرام پہنچانے کی فکر کریں، ان پر زیادہ بوجھ نہ ڈالیں، طاقت سے زیادہ مطالبے کرنا کہ یہ کیوں نہیں ہے، وہ کیوں نہیں ہے، اور پھر چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ناراض ہو جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب جو ہے آدمی کی ہلاکت اس کے گھر والوں اور اس کی اولاد کے ہاتھوں پر ہوگی۔ عرض کیا گیا کہ وہ کیسے؟ تو فرمایا کہ وہ ایسے چیزوں کا مطالبہ کریں گے کہ جس کی وہ انجام نہیں دے سکتا، اور وہ چیزوں کو پورا کرنے کے لیے پھر وہ حرام کی طرف جائے گا، ناجائز صورتیں اختیار کرے گا۔ تو لہٰذا ہر دو کو چاہیے کہ اپنی ذمہ داریوں کو پوری کرنے کی کوشش کریں۔ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہر کوئی اپنے حق کی کوشش کرتے ہیں، اپنے حق کو حاصل کرنے کی فکر میں رہتے ہیں۔ شوہر کہتا ہے کہ میرا یہ حق ہے، میرا یہ حق ہے، بیوی کا کیا حق ہے اس کو نہیں دیکھتا۔ بیوی کہتی ہے کہ میرا یہ حق ہے، وہ یہ نہیں سوچتی کہ بھئی شوہر کے اس پر کیا ذمہ داریاں ہیں۔ ہر کوئی دوسرے کے حق کا لحاظ کرے تو پھر یہ سارے مسائل اور یہ معاشرے میں جو خرابیاں ہیں سارے پھر وہ ختم ہو سکتے ہیں۔ صاحب اس سے جواب کے ساتھ یہ مسئلہ بھی دریافت کر لیا جائے کہ حدیث شریف میں آیا کہ دنیا کی بہترین برتنے والی چیز، بہترین متاع دنیا المرأۃ الصالحہ، جو نیک بیوی کہا گیا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مشہور حدیث شریف ہے کہ الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، کہ دنیا تو ساری جو ہے برتنے کی چیز ہے، موقتی فائدے کی چیز ہے، اور فرمایا کہ دنیا کی بہترین متاع جو ہے نیک عورت ہے۔ اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے تقوی کے بعد مومن کو جو بہترین چیز حاصل ہوتی ہے، فرمایا کہ وہ نیک عورت ہے۔ اور نیک عورت کیا ہے؟ تو سرکار نے پھر صفات بیان فرمائے کہ نیک عورت وہ ہے کہ شوہر جب اس کی طرف دیکھے تو پھر وہ اس کو خوشی پہنچائے، اور فرمایا کہ جب حکم دے تو پھر اس کی فرما برداری کرے، اور شوہر کی غیر موجودگی میں اس کے مال میں اور اپنی عصمت میں کوئی خیانت نہ کرے، کہ مال میں خیانت کر رہی ہے، بیجا خرچ کر رہی ہے، یا پھر نعوذ باللہ نامناسب حرکتیں ہیں، بے حیائی کے کام کر رہی ہے، ایسے کام نہ کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ بہرحال اگر بیوی جا کر بیٹھ گئی ہے بھائی کے پاس یا اپنے مائکے میں 1 سال ہو گیا ہے تو نکاح پر اس کی وجہ سے اثر نہیں ہوگا، جدائی نہیں ہوتی، نکاح تو برقرار رہتا ہے۔ بہرحال سمجھانے کی کوشش کریں، اور عورتوں کو بھی چاہیے کہ شوہر کی غلطیوں کو معاف کر کے مل جل کر رہنے کی کوشش کریں۔ ایک سوال یہ کیا گیا کہ نکاح کو تو آسان بنانا ہے، لیکن آج کل جو ہے بڑے بڑے شادی خانوں میں نکاح کیا جا رہا ہے، لاکھوں جو ہے روپیے خرچ کیے جا رہے ہیں، بہت سے علماء مشائخ بھی جو ہے اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں۔ دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بہترین نکاح وہ ہے کہ جو بوجھ کے اعتبار سے کمتر ہو، جس کے اندر زیادہ بوجھ نہ ہو۔ تو لہٰذا ہر ایک کے لیے حکم یہ ہے کہ جس قدر ہو سکے آسانیاں پیدا کیے جائیں، اپنے اوپر بوجھ نہ ڈالا جائے۔ لیکن جیسا کہ علماء نے بیان فرمایا کہ 2 چیزیں ہوتی ہے، یقیناً آسان کرنا چاہیے، اپنے اخراجات کو کم کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ جو ہے آسانی پیدا کرنا چاہیے، زیادہ اخراجات کی طرف نہیں جانا چاہیے، لیکن یہ مستحب ہے، بہتر ہے، اسی کو ترجیح دی جائے تاکہ کسی غریب کو پھر تکلیف نہ ہو، غریب کو شادی کرنے میں احساس کمتری نہ ہو کہ میں نے تو صحیح شادی نہیں کیا۔ ہر آدمی جو ہے اچھے قسم کی شادی کر رہے ہیں، اعلیٰ درجے کے کھانے رکھ رہے ہیں، میں تو نہیں رکھ سکتا، پھر اس کے لیے پھر
احساس کمتری نہ ہو، پھر قرضوں کی طرف نہ جائے، پھر ساری جو خرابیاں ہوتی ہیں، بہرحال آسان کرنا اور اخراجات کو کم کرنا یہی بہتر ہے۔ لیکن دوسری صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ بعض لوگ کی حیثیت کا معاملہ یہ ہوتا ہے اور ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ اگر وہ شادی کریں گے سادگی کے ساتھ اور کم خرچے کریں گے تو پھر ساری زندگی ان کو تانے سننے کو ملتے ہیں، تنقیدیں سننے کو ملتی ہے، تو یہ بھی چیزوں کا لحاظ کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آدمی اپنی حیثیت کے اعتبار سے بھی کر سکتا ہے کہ اگر اس کی حیثیت یہ ہے کہ بھئی لاکھوں روپے اس کے پاس موجود ہے، اس کے لیے کوئی بوجھ کا معاملہ نہیں ہے، تو پھر کھانا کھلانے میں زیادتی کر سکتا ہے، زیادہ چیزیں رکھ سکتا ہے۔ لیکن بہتر تو یہی ہے کہ جتنا ہو سکے سادگی اختیار کیا جائے غریبوں کا لحاظ کرتے ہوئے، تاکہ ان کے لیے کوئی احساس کمتری نہ ہو۔ لیکن اگر کوئی اعلیٰ درجے کی شادی کرے گا اپنی حیثیت کے اعتبار سے کہ حیثیت بھی ہے، اس کے پاس استعداد بھی ہے، تو پھر ناجائز وغیرہ بھی اس کو نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ پھر ان کے خاندانی پھر معاملات بھی ہوتے ہیں دیگر، پھر ورنہ پھر سارے خاندان میں پھر بولنا پڑتا ہے، وضاحتیں کرنا پڑتا ہے، ایک شرمندگی کی کیفیت بھی ہوتی ہے۔ علماء نے پھر اس کا اعتبار کرنے کا بھی حکم دیا ہے، سادگی کو اختیار کیا جائے، یہی بہتر صورت ہے تاکہ ہر ایک کے لیے آسانی پیدا ہو سکے۔ بہرحال اگر کوئی استطاعت رکھتے ہوئے عمدگی اختیار کرے گا تو اس کی وجہ سے ناجائز یا تنقید یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ بھائی نے بڑی سادگی کے ساتھ سوال کیا، بڑا سادہ پن تھا ان کے اندر، بھائی نے سوال تو کر لیا، اللہ ان کو جزائے خیر دے، لیکن ایک عوام تک یہ پیغام بھی پہنچانا ضروری سمجھتا ہوں میرے اس سوال کے ذریعے۔ کیا ہم کو علماء یا مشائخ پر تنقید کرنا کہ سارے تاجرین کو چھوڑ دیا، سارے محکموں کو چھوڑ دیا، کہا کہ مشائخین خرچ کر رہے ہیں، علماء خرچ کر رہے ہیں، جبکہ کہا جاتا ہے کہ خطائے بزرگان گرفتن بدتر از خطا کرنے سے بدتر عمل یہ ہے کہ بزرگوں کی خطا پکڑ جائے، تو کیا عوام کو یہ حق حاصل ہے کہ علماء اور مشائخین سب کو چھوڑ کر ان پر تنقید کیا جائے؟ کیا مناسب بات ہے؟ مناسب تو نہیں ہے کہ مطلب کیونکہ علماء سے غلطی ہو رہی ہے تو پھر ان کو توجہ دلا جا سکتی ہے، ادب کے دائرے میں رہ کر پھر گزارش کیا جا سکتا ہے، ایسا تنقید کر دینا اور پھر نشان ملامت بنانا یا پھر حقارت کے جملے ادا کرنا یہ تو مناسب نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات یہ کہ کوئی ناجائز چیز ہو تو پھر کہا جائے، یہ تو استطاعت اگر ہے تو شریعت اجازت دیتی ہے کہ اگر کوئی اعلیٰ درجے کا گھرانے کا ہے اور اس کے پاس استطاعت ہے کہ وہ زیادہ اہتمام کر سکتا ہے تو منع بھی نہیں ہے۔ جیسا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ پھول پہننا بھی حرام ہے، سمجھتے ہیں بعض لوگ شادی میں اگر کوئی دال بھی دے تو فوری نکالتے ہیں، منع کر دیتے ہیں، گویا کہ ایسا ہے کہ حرام چیز ہے، یہ ایسا نہیں ہے، اجازت ہے، کیونکہ کھانا کھلانا اس کا تو حکم ہے کہ جتنا چاہے مہمانوں کا اکرام کیا جائے، ان کا خیال کیا جائے، لیکن اس کو لازم سمجھنا، ضروری سمجھنا اور پھر یہ کیفیت جو ہو جا رہی ہے رفتہ رفتہ کہ غریبوں کے لیے مسائل پیدا ہو جا رہے ہیں، اس کا لحاظ کرنا چاہیے۔ بہرحال علماء پہ فوری تنقید کرنا اور تنقید میں خاص طور پہ بجائے گزارش کے الفاظ کے جو ہے تحقیر کے الفاظ، یہ بالکل نامناسب ہوتا ہے، کیونکہ علماء کا احترام یا اللہ کے دین کا احترام ہے۔ علماء پر بیجا تنقید اور بلا وجہ کے ان کو نشان ملامت بنانا، ان کی تحقیر کرنا، یہ دین کی تحقیر ہوتی ہے، اس سے یقیناً عام آدمی کو بچنا چاہیے۔ سوال کیا گیا کہ ان کے روزے چھوٹ گئے تھے، ادا کر رہے ہیں، خاتون نے سوال کیا تو کیا نیت کرنا چاہیے؟ تو آپ یہی نیت کریں، جو روزہ چھوٹ گیا تھا مثال کے طور پہ رمضان کا تیسرے دن کا روزہ، جو بھی روزہ ہے، یہ نیت کریں کہ میں رمضان کے اس سال کے رمضان کے، اگر اس سال کے چھوٹ گئے ہیں تو اس سال کے رمضان کے تیسرے روزے کو میں ادا کرتی ہوں، اس طرح سے پھر آپ نیت کر کے روزہ رکھ سکتی ہیں۔ خاتون نے سوال کیا کہ شوہر کا انتقال ہو گیا تو کیا بیٹوں کو مہر دینا چاہیے، یعنی بیٹوں پر ذمہ داری ہے کہ مہر کو ادا کریں؟ تو جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ شوہر نے اگر مال چھوڑ کر گیا ہے تو پہلی ذمہ داری یہی ہے وارثوں میں تقسیم ہونے سے پہلے ورثاء میں قرضوں کو ادا کیا جائے، چاہے وہ مہر کا معاملہ ہو، کیونکہ مہر بھی قرضہ ہوتا ہے، اس کے ذمہ لازم ہوتا ہے، یا پھر دیگر لوگوں کا ہو، اس کے بعد پھر بچے تو پھر ورثاء میں تقسیم ہوتا ہے۔ اور اگر مرنے والے نے کوئی مال ہی نہیں چھوڑا، کوئی ترکے میں مال و دولت ہی نہیں چھوڑا، تو پھر اولاد یقیناً ادا کرے، بہتر یہی ہے کہ وہ والد کی ذمہ داری جو قرضہ ان پر لازم ہے اس کو ادا کرنے کی کوشش کرے۔ ایک حق ہے کہ والد کی طرف سے اس کو ادا کرے، کیونکہ جب تک قرض ادا نہیں ہوگا تو پھر والد کے لیے مشکلات ہوں گے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ خاتون نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا میری والدہ جو ہے اگر چاہتی تو اگر حکم دیتی تھی کہ صدقہ کرو، اگر ان کو حیات ملتی تو کیا ان کی طرف سے صدقہ ادا کر سکتی ہوں؟ حج کے بارے میں انہوں نے سوال کیا تو سرکار نے یہی فرمایا کہ اگر ان پر کوئی قرضہ ہوتا تو تم ادا کرتی، تو کیا ادا نہیں ہوتا؟ تو بالکل ادا ہوتا۔ تو لہٰذا اولاد بھی ان کی طرف سے ادا کر سکتی ہے اگر وہ مال چھوڑ کر نہیں گئے ہیں۔ خاتون نے سوال کیا کہ ان کے بھائی کو جو ہے کوئی کاروبار جاب وغیرہ نہیں لگ رہا ہے تو اس کے لیے کوئی وظیفہ یا قرآن کی آیت، تو 20ویں پارے میں سورہ قصص میں غالباً 20ویں آیت ہے کہ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اس کے تھوڑے ابتدائی الفاظ بھی ہے، اس کو چھوڑ کر یہاں سے آپ پڑھیں رب انی
لما انزلت الی من خیر فقیر، 20ویں پارے میں یہ آیت موجود ہے، 21ویں یا 20ویں آیت ہے، آپ کھول کر دیکھیں تو مل جائے گی۔ ہر نماز کے بعد ابتدا میں درود شریف پڑھیں اور اختتام میں درود شریف پڑھیں، نماز کے بعد اس کا ورد کریں، اس کی تعداد مقرر کر لیں، اس کی پابندی کریں تو انشاءاللہ تعالی آسانی ہوگی۔ صلاح الدین صاحب نے سوال کیا کہ جوڑے کی رقم کے بارے میں، کہ بھئی جوڑے کی رقم کے مطالبے ہو رہے ہیں، اس کے بغیر شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اس کی کثرت ہے۔ دیکھیے علماء کرام نے جوڑے کی رقم کے مطالبہ کرنا کہ اتنے پیسے دو تو ہم لڑکی سے نکاح کریں گے، اس کو رشوت قرار دیا گیا ہے، اور سرکار کا حکم ہے کہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، کہ رشوت لینے والا بھی رشوت دینے والا بھی دونوں بھی دوزخ میں جانے والے ہیں۔ ہاں بچی والے مجبور ہیں کہ بچی کا نکاح ہی نہیں ہو رہا، آسانیاں پیدا نہیں ہو رہی ہیں اور عمر گزرتی جا رہی ہے، تو پھر ایسی صورت میں وہ تو پھر اس سے بری ہوں گے، کیونکہ وہ تو مظلوم ہیں کہ معاشرہ جو ہے ان پر ظلم کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں لینے والے پر پھر گناہ ہوگی اور رشوت لینے کا پھر اس پر وبال ہوگا، اس کا گناہ ہوگا۔ حکم یہاں تک دیا گیا کہ اگر کسی نے لیا ہے تو پھر اس پر لازم ہے کہ پھر وہ ادا کر دے، واپس کر دے، کیونکہ اس کے لیے یہ رقم جائز نہیں ہے۔ اسی طرح کھانے کی پابندی کہ بھئی کھانا کھلانا نکاح میں، جبکہ بات یہ ہے کہ شرعی لحاظ سے ولیمے کے کھانے کا ذکر ہے، نکاح میں تو کوئی دعوت وغیرہ کا اہتمام کا کوئی تذکرہ اس کی تاکید نہیں ہے، ولیمے کی دعوت کا ذکر ہے، لہٰذا ایسی چیزوں کو لازم کر دینا، پھر اس کی وجہ سے نکاح کو مشکل بنا دینا، پھر وہی ہوتا ہے کہ آج جو معاشرے میں خرابیاں ہیں کہ نوجوان جو ہے پھر یہ حلال طریقے کو چھوڑ کر اس کے مشکلات کو دیکھ کر پھر حرام چیزوں کی طرف جا رہے ہیں، یقیناً سارا معاشرہ پھر اس کا ذمہ دار ہوتا ہے، اس کی وجہ سے پھر گنہگار ہوتا ہے۔ بھائی نے سوال کیا بہت اچھے انداز میں کہ مہر تو معجل ہے لیکن جوڑے کی رقم جو ہے نقد ہونا چاہیے، شادی دھوم دھام سے کرتے ہیں، لاکھوں روپے ولیمے میں خرچ کرتے ہیں، لیکن مہر ہے کہ معجل ہے، کہ مہر ادا نہیں کرتے، بعد میں دیں گے ہماری گنجائش نہیں ہے، وہی ولیمے پہ جو ہے اس سے زیادہ کئی درجے زیادہ خرچہ کرتے ہیں، جوڑے کی رقم بھی جو ہے نقد لے لی جاتی ہے، لیکن مہر ہے کہ فوری ادا نہیں کرتے، بعد میں ادا کریں گے۔ یہ بھی نامناسب بات ہے کہ بہتر یہی ہے کہ فوری ادا کر دیا جائے، ادھار نہ رکھیں۔ ہاں گنجائش نہیں ہے فوری ادا نہ کرنے کی تو پھر بعد میں بھی ادا کیا جا سکتا ہے، لیکن گنجائش ہے، سب حیثیت ہے، بیجا خرچے کر رہے ہیں، بلا وجہ کے اخراجات کر رہے ہیں، لیکن جو اصل چیز ہے شریعت کی طرف سے مقرر جو چیز ہے اس میں لاپرواہی اور غیر مقرر چیزوں میں، دیگر چیزوں میں اخراجات کو پھر زیادہ کر دینا یہ مناسب نہیں۔ جب اللہ نے حیثیت دیا ہے تو فوری ہی مہر کو ادا کرنا چاہیے۔ خاتون نے سوال کیا کہ اگر کوئی لڑکا لڑکی بھاگ کر اگر نکاح کرتے ہیں، ماں باپ کی رضامندی اس میں شامل نہیں ہے، تو کیا ایسی صورت میں نکاح ہو جائے گا؟ دیکھیے اس کے اندر دو صورتیں ہیں، ایک تو والدین کی ذمہ داری بھی ہے کہ معاملہ یہ ہے کہ والدین بلا وجہ کے شرائط لگاتے ہیں کہ بچہ اچھی نوکری ملے گی تو ہم جو ہے نکاح کریں گے، فلاں اگر ہوگا تو ایسا ہوگا۔ اب ان کی عمریں گزرتی جاتی ہے، جذبات ہیں کہ قابو میں نہیں رہتے، وہ مجبور ہو جاتے ہیں اور اندیشہ ہوتا ہے کہ گناہ کی طرف چلے جائیں گے، تو پھر ایسی صورت میں پھر ایسا بھاگ کر نکاح کرنے کے معاملات ہوتے ہیں۔ اور دوسری صورت یہ، ایک تو والدین کی طرف سے لاپرواہی اگر ہے تو پھر یقیناً والدین پھر قصوروار ہوں گے۔ سرکار نے فرمایا کہ جس کی اولاد بالغ ہو جائے اور اس کا وہ نکاح نہ کریں اور وہ کوئی گناہ کا ارتکاب کریں تو ایسی صورت میں پھر اس کا وبال اس کے والد پر ہوگا، اس کا گناہ کا وبال اس کے والد پر ہوگا کہ اس نے نکاح کیوں نہیں کیا، کیونکہ جذبات اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے اندر رکھا ہے، یہ بشری تقاضے ہوتے ہیں، اس کا لحاظ نہیں کرتے، بلا وجہ کے بھی جو ہے پابندیاں لگاتے ہیں، پھر بچے مجبور ہو جاتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ بچوں کا بھی اس طرح سے جانا، ماں باپ کو ناراض کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ ماں باپ کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی ہے۔ حتی الامکان ماں باپ کی رضا کا خیال کرنا چاہیے، ان کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، ان کو خوش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ رضامندی کے ساتھ سارے چیزیں ہو سکے، ان کی دعائیں اس کے اندر شامل ہو سکے۔ بہرحال نکاح تو ایسی صورت میں ہو جائے گا، کیونکہ نکاح کے لیے جو شرائط ہیں اس میں ماں باپ کا راضی ہونا ضروری نہیں۔ ہاں یہ کہ اگر لڑکی ایسے لڑکے سے نکاح کرتی ہے کہ جو کفاءت اس کے اندر نہیں ہے، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کہ یہ اعلیٰ درجے کا ہے اس کا پیشے کے اعتبار سے یا پھر گھرانے کے اعتبار سے، حسب کے اعتبار سے، نسب کے اعتبار سے، اور وہ ہے کہ جو ہے انتہائی کم درجے کا ہے، تو پھر ایسی صورت میں جو ماں باپ ہوتے ہیں ان کو حق ہوتا ہے کہ نکاح کو فسخ کرا سکتے ہیں۔ اس کے بھی ساری تفصیلات ہوتے ہیں، ایسا بیٹھ کے فسخ کرانا ایسا نہیں، بلکہ رجوع کرنا پڑتا ہے، سارے معاملات کو انجام دینا پڑتا ہے۔ بہرحال ہر ایک کو خیال کرنا چاہیے، ماں باپ کو بھی اپنی اولاد کے جذبات کا لحاظ رکھنا چاہیے اور اولاد کو بھی چاہیے کہ حتی الامکان اپنے ماں باپ کی خوشی اور رضامندی کا لحاظ کرے۔ بہن نے سوال کیا کہ شادیوں کی اجازت ہے اسلام کے اندر، اور ہوتا یہ ہے کہ جیسی دوسری شادی ہوتی ہے بیلی بیوی کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا، اس کا لحاظ نہیں رکھا جاتا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد قرآن پاک میں کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً۔ اللہ نے فرمایا کہ جو تمہیں اچھے لگیں عورتوں میں سے ان سے نکاح کرو،
چاہے 2 ہو یا 3 ہو یا 4 ہو، یعنی 2 ہو یا 3 ہو یا 4 ہو، لیکن فرمایا کہ اگر تمہیں اندیشہ ہے کہ تم ان کے درمیان انصاف نہیں کر سکو گے تو فواحدۃ، تو ایک ہی نکاح کیا کرو۔ تو یقیناً اجازت رکھی گئی ہے 4 شادیوں کی، اس کے اندر بہت سی حکمتیں ہیں، مصلحتیں ہیں۔ بیوی کی طبیعت ناساز رہتی ہے، بہت ہی بیمار رہتی ہے، اب انسان کے اندر جذبات تو ہوتے ہیں، اگر اس کو طلاق دے دے گا تو پھر اور اس کے لیے مصیبت ہو جائے گی، ویسے ہی رکھے گا تو پھر اس کی طرف گناہ کے معاملات ہو سکتے ہیں، گناہ میں پڑنے کے پھر اس کے لیے اندیشے پیدا ہو سکتے ہیں، یا پھر اولاد کا معاملہ ہے کہ بیوی ایسی ہے کہ اس سے اولاد نہیں ہو رہی ہے، بانج ہے، اگر اس کو طلاق دے گا تو اس کے لیے مصیبتیں ہیں، نہیں تو پھر اس کے لیے اولاد کی محرومی ہے، بہت سی پھر حکمتیں ہیں۔ ایسے ہی اسلام نے 4 شادیوں کی اجازت نہیں دے دی، بلکہ کچھ اس کے شرائط ہے، کچھ ضوابط ہے، اور خاص طور پہ تاکید یہ ہے کہ اگر کرے انسان 1 سے زائد شادی تو ہر ایک کے درمیان مساوات ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ نئی بیوی ہے تو اس کا زیادہ لحاظ ہے، پرانی جو بیوی ہے اس کو بالکل نظر انداز کر رہے ہیں، اس کو حقوق کو ادا نہیں کر رہے ہیں، تو بالکل یہ مناسب نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر ایسا کوئی شخص تھا کہ جس کے 1 سے زائد بیویاں تھے اور وہ بعض کے ساتھ زیادتی کیا کرتا تھا، بعض کا لحاظ کرتا تھا، تو روز قیامت اس حالت میں وہ آئے گا کہ اس کا ایک جانب دھڑ کا، جسم کا ایک جانب جو ہے لٹکا ہوا ہوگا، اس طرح اس صورت میں پھر وہ میدان حشر میں پھر آئے گا۔ تو لہٰذا ہر ایک کے درمیان انصاف ضروری ہے۔ سلیم صاحب نے سوال کیا کہ لڑکیوں میں کن چیزوں کو دیکھنا چاہیے اور کیا پسند کی شادی کی جا سکتی ہے؟ تو دیکھیے، شادی تو پسند کی ہی ہونا چاہیے، ناپسند کی نہیں۔ سرکار نے فرمایا کہ جس لڑکی سے تمہارا نکاح ہو رہا ہے، سرکار نے فرمایا کہ انصار کی لڑکیوں کے بارے میں فرمایا کہ جا کر دیکھ لیا کرو ایک مرتبہ، حکم یہ ہے تاکہ پھر بعد میں نا اتفاقیہ نہ ہو، پھر ناپسندگی کی کیفیت نہ ہو۔ لہٰذا شادی تو پسند کی ہونا چاہیے۔ جہاں تک کن چیزوں کو دیکھا جائے تو ایک تو کفاءت کا ہم نے ذکر کیا کہ کیا چیزوں میں برابری ہو، اس کے علاوہ علماء کرام نے جیسے کہ بیان فرمایا کہ بعض چیزیں عورت میں زیادہ ہونا چاہیے، کہ لڑکی حسن کے اعتبار سے لڑکی اچھی ہو، اخلاق کے اعتبار سے اچھی ہو، اعلیٰ ہو مرد کے مقابل میں، اور فرما برداری کے اعتبار سے، اطاعت کا جذبہ اس کے اندر زیادہ ہونا چاہیے۔ اب رہا علم کا معاملہ ہے، مال و دولت کا معاملہ ہے، خاندانی بزرگی کا معاملہ ہے، تو یہ چیزیں لڑکے میں زیادہ ہونا چاہیے، کیونکہ مال کے اعتبار سے یہ زیادہ رہے گی تو پھر اس کو جو ہے اس کا خادم بن کے رہنا پڑے گا، علم کے لحاظ سے زیادہ رہے گی یہ، اور لڑکے کا علم کم رہے گا تو پھر جو ہے تھوڑا غلبہ پھر لڑکی کا ہو سکتا ہے، پھر اس کے بیجا خواہشات کی تکمیل کی بات ہو سکتی ہے۔ لڑکی میں حسن و جمال اور پھر اخلاق و کردار اور اطاعت و فرما برداری یہ زیادہ ہو، اور لڑکے کے اندر علم ہے، مال ہے اور خاندانی شرافت، اس چیز کا زیادہ غلبہ ہو، یہ چیزوں کا لحاظ کیا جائے۔ سوال رہا کہ پسند کا نکاح کرنا، یہ پسند کے تعلق سے ایک مسائل جو معاشرے میں بہت زیادہ ہو رہے ہیں، ہندوستان میں، سعودی عرب میں بہت سی مقامات پر دیکھا جا رہا ہے کہ لڑکا لڑکی ارینج میرج ہے، 2 خاندانوں میں معاملہ طے ہو گیا، بلکہ انگیجمنٹ ہو گئی، شادی کی تاریخ مقرر 6 مہینے 8 مہینے کچھ مہینوں کے بعد۔ آج کل معاشرے میں سننے میں زیادہ تر یہ آ رہا ہے کہ اچھے سے اچھے گھرانے والے، تعلیم یافتہ اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا گھرانوں میں، بعض گھرانوں میں ایسا سننے میں آ رہا ہے کہ لڑکے والے کے نوشہ دلہن سے بات کرنا چاہتے ہیں، تو ان کی جانب سے فون بھیجا جا رہا ہے اور دونوں میں کافی دیر تک روز گفتگو ہو رہی ہے، اور اس میں اکثر رشتے ٹوٹتے جا رہے ہیں۔ تو کیا شادی سے پہلے اس فیشن کو رواج دینا، لڑکا لڑکی کا فون پر بات کرنا، جبکہ قباحتیں اس میں زیادہ تر ہے، یہ عمل کیسا ہے؟ بہت اچھا سوال کی طرف آپ نے توجہ دلائی کہ ہوتا یہی ہے کہ اجازت تو ہے کہ مطلب یہ کہ ایک حجاب میں رہ کر، ایک حیثیت میں رہ کر جو ہے بعض چیزوں کی گفتگو کی جا سکتی ہے تاکہ مزاج میں ہم آہنگی پیدا ہو سکے۔ علماء نے یہاں تک فرمایا کہ احتیاط اس قدر کی جائے کہ بات کرنے سے پہلے ساتھ میں کسی کو مقرر کیا جائے، ساتھ میں رکھا جائے، تاکہ کوئی بےہودگی کی باتیں نہ ہو، نامناسب باتیں نہ ہو، ضرورت کی حد تک کہ بس جیسا کہ مزاج ہے، اپنے کچھ ترجیحات ہیں، اس چیز کو لحاظ رکھا جائے تو گفتگو کی جا سکتی ہے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ نکاح کرنے سے پہلے پھر وہ اجنبی ہی ہیں، اگرچہ کہ منگنی ہو گئی ہوگی، رشتہ اگرچہ کہ طے ہو گیا ہوگا کہ نکاح کرنا ہے، لیکن جب تک نکاح نہیں ہوگا، جب تک ایجاب و قبول نہیں ہوگا تو پھر میاں بیوی نہیں بنتے، وہی اجنبی کے حکم میں ہوتے ہیں۔ بیجا باتیں کرنا، مذاق و دل لگی کرنا پھر وہی حکم ہے جو ایک عام عورت کے ساتھ، لڑکی کے ساتھ کرنے کا جو حکم ہے وہی ہوتا ہے۔ اور جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ یقیناً ایسا ہے کہ باتیں کرتے گئے اور پھر بعض باتوں میں نااتفاقی ہو گئی، بعض چیزیں جو ہے تکلیف پہنچائی، ان کا جملہ ان کو تکلیف پہنچایا، ان کا جملہ ان کو تکلیف پہنچایا، بجائے کام بننے کے پھر بگڑ گیا۔ تو مناسب تو یہی ہے کہ ایسا پھر رابطہ نہ کیا جائے، باتیں نہ کی جائے۔ اگر کرنا ہی ہے کوئی ضروری چیز پہنچانا ہے کہ بھئی میرا مزاج یہ ہے، آپ اس چیز کا لحاظ رکھیں، بعد میں بعض چیزیں اگر بولنا ہی ہے، نیکی کی طرف ترغیب دلانا بھی ہے، تو پھر اس حد میں رہنا چاہیے، ضروری جتنی گفتگو ہے اتنی کی جائے۔ دل لگی کرنا، مذاق کرنا تو پھر یہ تو حرام ہوگا، کیونکہ جب تک نکاح نہیں ہوگا وہ پھر بیوی نہیں بنتی۔
خاتون نے سوال کیا کہ ان کے بھائی کو حادثہ ہوا ہے اور اس کی وجہ سے پیر وغیرہ جو ہے متاثر ہوئے ہیں، دعا کی انہوں نے، گزارش کی کہ اللہ سے دعا ہے کہ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ آمین۔ دیکھیے آیت ہے سورہ 3 کی آیت ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ آپ اپنے بھائی کا تصور کر کے یہ آیت کا ورد کریں، ابتدا میں کم از کم 3 مرتبہ درود شریف، اختتام میں کم از کم 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا ہوگی۔ آخری سوال یہ کیا گیا تھا کہ شوہر باہر رہتے ہیں، خاتون نے بہت ہی درد کے ساتھ سوال کیا، چھوڑتے بھی نہیں، طلاق دینے کی بات بھی نہیں کرتے، لیکن رویہ ایسا ہے کہ گویا کہ چھوڑنے والے ہیں، آئے تھے پھر چلے گئے، لحاظ نہیں کرتے۔ بہت ہی معاشرے کے بہت ہی تکلیف دہ صورتوں میں سے ہے کہ ایسے 20 یہ واقعات پیش آ رہے ہیں، خواتین پریشان ہیں، گھروں میں جو ہے امن و سکون کی کیفیت نہیں ہے، ٹینشن کی کیفیت ہے معاملات کی وجہ سے، کہ باہر والے کو بس معاملہ خواتین کی طرف سے بھی یہ ہوتی ہے کہ بچہ لڑکا باہر رہتا ہے تو سمجھتے ہیں کہ بہت اچھا ہے، اسے نکاح کرنا چاہیے، باہر جا کے کیا کرتا ہے، کیا عادات ہے اس کے، کیا اخلاق ہے، دیکھا ہی نہیں جاتا، گویا کہ سمجھتے ہیں کہ باہر رہتا ہے تو مطلب یہ کہ خزانوں میں رہتا ہے مال و دولت کے، ایسا نہیں ہوتا، اخلاق و کردار کو دیکھنا چاہیے، اور باہر رہنے والے اگر ساتھ میں نہ لے جائیں تو یہ بہت ہی معیوب بات ہے، پہلے ہی دیکھ لیا جائے کہ کیا وہ بیوی کو ساتھ میں لے کے جائے گا کہ کیونکہ نہیں، کیونکہ ہر ایک کے جذبات ہیں۔ غالباً حضرت حفصہ سے حضرت عمر نے پوچھا تھا اپنی بہن سے کہ جب مجاہدین کو بھیجنے لگے جہاد کے لیے تو پھر مہینوں لگ جاتے تھے، تو پھر ان کے اندر ایک بے چینی کی کیفیت ہوتی، تو پوچھا کہ عورت کتنے مہینے برداشت کر سکتی ہے، شوہر کے بغیر رہ سکتی ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ 6 مہینے زیادہ سے زیادہ۔ تو حضرت عمر نے پھر فیصلہ جاری کر دیا تھا کہ کوئی بھی مجاہد اگر جائے جہاد کے لیے تو 6 مہینے سے زیادہ نہ رہے، واپس آ جائے، دوسرے کو اس کی جگہ پر بھیجا جائے گا۔ تو مردوں کو لحاظ کرنا چاہیے، 2 سال باہر ہیں، 3 سال باہر ہیں، خالی مال و دولت ہی زندگی نہیں ہوتی، خالی پیسہ کمانا ہی کافی نہیں ہوتا، سکون زندگی اس سے نہیں آتا، مال و دولت سے جذبات بھی ہوتے ہیں، پھر مل جل کر رہنا بھی ہوتا ہے۔ بہرحال اگر یہ صاحب سن رہے ہیں یا ان تک بات پہنچائی جا سکتی ہے، بہرحال یہ رویے کو چھوڑنا چاہیے، عورتوں کے حقوق کو ادا کرنا یہ ذمہ داری ہے مردوں کی کہ ان کے جذبات کا لحاظ کریں، بلا وجہ کے جو ہے جذبات سے کھیلنا، بالکل نہ طلاق دے رہے ہیں، نہ چھوڑ رہے ہیں، نہ جو ہے ان کے ساتھ حقوق ادا کر رہے ہیں، تو اللہ کے پاس بہت ہی اس کی گرفت ہوگی۔ ہر ایک کو ایک دوسرے کا لحاظ رکھنا چاہیے، ہر ایک کو ایک دوسرے کے سکون کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ کی آیتوں میں سے ہے کہ تمہارے لیے تمہارے جوڑوں کو پیدا کیا تمہارے لیے لتسکنوا الیہا، تاکہ تم سکون محسوس کرو، سکون پاؤ، اور فرمایا کہ تمہارے درمیان اس میاں بیوی کے جوڑے میں محبت رکھا ہے، رحمت رکھا ہے، تو لہٰذا ایک دوسرے کے جذبات کا لحاظ کیا جائے، اور ٹھیس پہنچانا، تکلیف دینا اور باہر چلے جانا اور حقوق کو ادا کرنا نہ کرنا یہ بہت ہی معیوب بات ہے، اللہ کے پاس اس کی وجہ سے پھر پکڑ ہوگی۔ بہت شکریہ مفتی صاحب ہمارے سوالات کے جوابات دینے کا۔ ناظرین، ہمارا پروگرام اختتامی مرحلے میں داخل ہو چکا ہے، بلکہ پروگرام کا اختتام آقا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے اس معجزے کے تذکرے سے کیا جائے گا کہ خصائص کبریٰ کی روایت ہے، حضرت عثمان بن ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، شکایت کیا کہ یا رسول اللہ مجھے قرآن یاد نہیں رہتا، نسیان واقع ہو جاتا ہے، بھول جاتا ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرض کی تشخیص فرمائی، ارشاد فرمایا کہ اے عثمان ابن ابی العاص، سرکار نے فرمایا کہ آپ کے دراصل قرآن بھول جانے کا سبب یہ ہے کہ ایک شیطان جسے خنزب کہا جاتا ہے وہ قرآن بھلا رہا ہے۔ آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک حضرت عثمان بن ابی العاص کے سینے پر رکھا اور فرمایا کہ اے شیطان عثمان کے سینے سے نکل جا۔ اس کے بعد حضرت عثمان بن ابی العاص فرماتے ہیں کہ جب آقا کا دست مبارک میرے سینے پر رکھا، اس کے بعد سے زندگی کا کوئی واقعہ، کوئی لمحہ نظر نسیان نہ ہوا، بلکہ میرا حافظہ غضب کا قوی ہو گیا اور قرآن بھی یاد ہو گیا، ساری چیزیں مجھے یاد ہونے لگی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک سے آپ کے نسیان کی کیفیت ختم ہو گئی اور اللہ نے آپ کو قوی حافظہ عطا فرمایا۔ رب کریم اس دست مبارک کی ٹھنڈک آپ کے اور ہمارے سینوں کو بھی عطا فرمائے۔ ناظرین، اب اجازت دیں، اپنے میزبان محمد خان قادری، ارشد حبیبی اور مولانا مفتی محمد نذیر خان صاحب اور MQ TV کی ساری ٹیم کو انشاءاللہ تعالی اگلے ہفتے شرعی احکام پروگرام لیے آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم۔